بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا تیسرا ویلاگ پیج 397 معارف و مسائل، اور یہ اسی کا بقیہ حصہ جا رہا ہے جو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ ہیڈنگ شہداء اور انبیاء کی حیات برزخی اور اس کے درجات میں تفاضل۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل قرآن کریم معارف القرآن کے نام سے یہ رائٹر نے لکھا ہے بک، جس رائٹر کا نام ہے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البصرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں، جلد 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھتے ہیں اور دوسروں کو پڑھاتے، سکھاتے اور لکھاتے ہیں۔ تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں، جب خون جگر کی آمیزش سے یہ اشک پیازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مو لیتا ہے، گفتار کا غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ ایسے مقتول کو جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے شہید کہتے ہیں، اور اس کی نسبت گو یہ کہنا کہ وہ مر گیا صحیح اور جائز ہے، لیکن اس کی موت کو دوسرے مردوں کی سی موت سمجھنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اور اس کی نسبت گو یہ کہنا کہ وہ مر گیا صحیح اور جائز ہے، لیکن اس کی موت کو دوسرے مردوں کی سی موت سمجھنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بعد مرنے کے گو برزخی حیات ہر شخص کی روح کو حاصل ہے اور اسی سے جزا و سزا کا ادراک ہوتا ہے، لیکن شہداء یعنی شہید کو اس حیات میں اور مردوں سے ایک گنا امتیاز ہے، اور وہ امتیاز یہ ہے کہ اس کی یہ حیات آثار میں اور ادراک سے قوی ہے، جیسے انگلیوں کے اگلے پورے اور ایڑی اگلے اگرچہ دونوں میں حیات ہے اور حیات کے آثار بھی دونوں میں موجود ہیں، لیکن انگلیوں کے پوروں میں حیات کے آثار پوردوں میں حیات کے آثار احساس وغیرہ بہ نسبت ایڑی کے زیادہ ہیں۔ اسی طرح شہداء میں آثار حیات عام مردوں سے بہت زیادہ ہیں، حتیٰ کہ شہید کی اس حیات کی قوت کا ایک اثر برخلاف معمول مردوں کے اس کے جسد ظاہری تک بھی پہنچا ہے کہ اس کا جسم باوجود مجموعہ گوشت پوست ہونے کے خاک سے متاثر نہیں ہوتا اور مثل جسم زندہ کے صحیح سالم رہتا ہے، جیسے کہ احادیث اور مشاہدات شاہد ہیں۔ پس اس امتیاز کی وجہ سے شہداء کو احیاء کہا گیا اور ان کے دوسرے اموات کے برابر اموات کہنے کی ممانعت کی گئی ہے، مگر احکام ظاہرہ میں وہ عام مردوں کی طرح ہیں۔ ان کی میراث تقسیم ہوتی ہے اور ان کی بیویاں دوسروں سے نکاح کر سکتی ہیں، اور یہی حیات ہے جس میں حضرات انبیاء علیہ السلام شہداء سے بھی زیادہ امتیاز اور قوت رکھتے ہیں، یہاں تک کہ سلامت جسم کے علاوہ اس حیات برزخی کے کچھ آثار ظاہری احکام پر بھی پڑتے ہیں۔ مثلا ان کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، ان کی ازواج دوسروں کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، انشاءاللہ اس کو نیکسٹ حصہ بنائیں گے ویلا نمبر 4 میں اس کو لے کے جائیں گے۔ بس اسی حیات میں سب سے قوی تر انبیاء علیہ السلام ہے، پھر شہداء، پھر اور معمولی مردے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں اس کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج کا ویلاگ تیسرا ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ چوتھے ویلاگ میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بقیہ حصہ اس کا پیش کریں گے۔
تیرا رتبہ ہے سب سے جدا فاطمہ، تو ہے شہزادی مصطفیٰ فاطمہ، وہ دھنی ہے مقدر کا رب کی قسم، آپ کے در کا جو ہے گدا فاطمہ، انتہا میں میری خوشیوں کی ہوگی نہ جب، انتہا میری خوشیوں کی ہوگی نہ جب، مجھ کو جنت میں بولیں گی جا فاطمہ، میں ہوں شبیر و شبر کے در کا غلام، فضل مولا سے اے سید فاطمہ، تیرے غیظ و غضب سے لرزتا رہا ہر منافر لی نہیں دین کا فاطمہ۔